جاری ہے امتی ہونے کی، اسے پھر قائم کرو۔ اگر یہ کرو گے تو میری امتی ہوگے۔ امتی کی نسبت تو تب ملے گی، اور یہ نسبت ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی ذکر کیا، اور یہ نسبت ہے جس کے لیے ہمارے دل میں بھی کوئی خواہش آنی چاہیے۔ یہ نسبت ہے جس کے لیے ہمارے اندر بھی ولولہ پیدا ہونا چاہیے ان کے امتی ہونے کے ناطے سے۔ آپ نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات ہو اپنے بھائیوں سے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، تم بھی ہو، لیکن تم ہی نہیں ہو۔ قوم یجیئون بعدکم، وہ لوگ بھی جو میری امت میں تمہارے بعد بھی آئیں گے، کیا کریں گے؟ یؤمنون بی ایمانکم، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ وَيُصَدِّقُونِي تَصْدِيقَكُمْ، وہ میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے۔ وَيَنْصُرُونِي نَصْرَكُمْ، اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی۔ یہ کون سی مدد تھی جو صحابہ نے کی تھی بھائی؟ کوئی ذاتی؟ ذات کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کاٹے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ مدد تھی وہ اللہ کے رسول ہونے کی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اس کو پورا کرنے کی مدد، اس مشن میں اپنی جانیں کھپائی ہیں انہوں نے، جو کہ فرض عائد کیا گیا تھا اس وقت بھی لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی۔ تو ینصرونی نصرکم، جو میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی۔ فیا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات ہو اپنے بھائیوں سے۔ یہ ہے آج ہمارے سامنے بھی وہ منصب موجود ہیں، وہ تقاضے موجود ہیں ان کو رسول ماننے کے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے حق ادا نہیں ہوتا، جب تک کہ واقعی وہ جو دین لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، جب تک کہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اس کو اللہ کی زمین پر غالب نہیں کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے تو نسبت قائم نہیں ہوگی، پھر وہ اتباع کا جو ہے معاملہ وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور جان لیجئے یہ لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کے ذمے لگایا ہے۔ یہ بھی ہمیں غلط فہمی ہے، یہی کام چھوڑا ہے تو یہیں تک پہنچ گئے۔ ہم نے یہ کام اب کیا کس حد تک جو ہے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے بھلا؟ ہمارا یہ کام مولوی کرے اور فضیلت ہمیں ملے، یہی ہے نا؟ کام تو مولوی کرے، فضیلت ہمیں ملے، شرف امتی ہونے کا ہمیں ملے، لیکن کام مولوی صاحب کریں، ہم ان کا خرچہ ورچہ دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ ہے جو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو مستثنا نہیں کیا، اس سے تمام امتیوں کے ذمہ لگایا ہے، جو یہ کام کریں گے وہ میرے امتی ہونے کا شرف انہیں ملے گا، مگر نہ امت میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ امتی ہونے کی ذمہ داری نہ ادا کرے۔ اور وہ ذمہ داری ہے اس دین کی جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں، اسے قائم رکھو یا اسے قائم کرو۔ اور اس کے لیے آپ نے یہاں تک عمومیت کی، بلغوا انی ولو آیۃ، اے میرے امتیوں، کوئی اس میں مستثنا نہیں ہے، جس کے پاس ایک آیت بھی پہنچ جائے وہی آگے پہنچانے والا بن جائے۔ یہ ہے ذمہ داری اچھی طرح۔ ہم اسے ٹھیکے پہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سیب پہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فضیلت کے خود دعوے دار، فضیلت ہمیں ملے، کام وہ کریں۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے ذمہ لگا اچھی طرح جان۔ اور اگر ہم اس وقت وہ کام کریں گے تو اس کے اجر کے بارے میں بھی سن لیجئے۔
صحابہ نے ایک دفعہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بھی کوئی اجر میں زیادہ ہوگا؟ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور اپنی جان اور مال کھپایا ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ تم سے بھی زیادہ ہوں گے اجر میں۔ کون؟ قوم یجیئون بعدکم، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تمہیں دیکھا ہوگا، ان کے پاس صرف اللہ کی کتاب 2 گتوں میں پہنچے گی۔ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ پھر اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے۔ وہ تم سے اجر میں کہیں زیادہ ہو۔ وہ آج بھی کھاتا کھلا ہے بھائی، ان کو رسول ماننے کا اور آخری رسول ماننے کا۔ یہ ہے چیزیں جو ہمیں احساس ہونا چاہیے اپنے مقام کا، اپنے شرف کا اور اپنی ذمہ داریاں کا، کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ شرف ملتا ہے، بغیر ذمہ داری کے ادائیگی کے شرف نہیں ملتا۔ تو وہ تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تقاضے کو بیان کر کے گئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین دے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام دیا ہے، اسی نسبت سے ہمیں بھی شرف دیا ہے، تو اس شرف کے حامل بنیں، اور اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین دیا ہوا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے اور محبت اور اطاعت کے تقاضے پورے کریں، اتباع کے تقاضے پورے کریں، تاکہ کل کو امتی کہلانے والے بن جائیں۔ وہ رسول جس کے پاس قیامت کے دن وہ حوض ہوگا، اور انہی کے پاس ہوگا، اور انہیں ہی پہلائیں گے جو امتی ہونے کا حق ادا کریں گے۔ اچھی طرح جان لیجیے، انہیں وہ نصیب ہوگا، اور جسے وہ نصیب ہوگا، کتنی بڑا اعزاز ہے کہ پورے 50,000 سال کا دن ہے، پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جس دن سوا نیزے والا آپ کو معلوم ہے کہ سورج ہوگا، کسی تبش ہوگی، اس کے لیے بھائی یہ کام بھی کرنا پڑے گا، تو پھر امتی کہلائیں گے، اور پھر اس رسول کے ساتھ نسبت پیدا ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ ایمان بھی دے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بھی دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔